قاسم منیر کی تقریر ہے، اور جنرل صاحب کی جھلاہٹ دیکھ کر، بلکہ بڑی حد تک ان کی گھبراہٹ دیکھ کر، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے براہ راست ان سے مخاطب ہونا چاہیے کہ جنرل صاحب، آپ کی یہ تقریر ہو آر یو کے بعد سب سے زیادہ یاد رکھی جانے والی اور کوٹ کی جانے والی تقریر ہے۔ اس شخص نے بے پناہ دشمنی کی آپ کے ساتھ جس نے اس تقریر کو شائع کرنے کا، نشر کرنے کا مشورہ دیا۔ اگر تو بات ٹکرز کی حد تک رہتی، چھوٹے چھوٹے کلپس کی حد تک رہتی تو اچھا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہم نے تقریر کے نام پر دیکھا اور سنا، مجھے یقین ہے کہ یار لوگ اب آپ کا جائزہ لینے لگے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لافنگ سٹاک بنے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہدف تنقید نہ صرف بنے بلکہ بنے رہے۔ میں ایک ایک کر کے مختلف چیزوں پر انتہائی اختصار کے ساتھ، بلکہ انکسار کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کروں گا، کیونکہ مجھے بہت حیرت ہوئی ہے آپ کی گفتگو سن کر۔ مجھے آج تک کبھی اس قدر حیرانی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے کہ کوئی شخص معاملات سے اس قدر بے خبر بھی ہو سکتا ہے۔ جناب، آپ نے اپنے سامنے جو طویل و عریض پٹوار خانہ بٹھا رکھا تھا، ان میں زیادہ تر ترلا پروگرام کے تحت بلائے ہوئے فورن انویسٹرز تھے، اوورسیز پاکستانیز تھے۔ ظاہر ہے آپ کی گفتگو پر ان کی کلیپ اور واہ واہ اور داد و تحسین کے وہ ڈونگرے جو لگاتار برسائے جا رہے تھے، وہ سب ڈاکٹرڈ تھے۔ ہمارا یہ کام ہے، ہم ہفتے میں 3-4 مرتبہ یہ حرکت کرتے ہیں کہ اس طرح کی داد تو بھائی جان آپ کی کسی بات پر نہیں بنتی تھی، اتنی کلیپ تو چوکے پر نہیں ہوتی جتنی آپ کی سنگلوں پر اور آپ کے دکھوں پر ہوتی رہی ہے۔ لگتا تھا ہر گیند پر آپ چھکا مار رہے ہیں۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ عام لوگوں کو وہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو انہیں کرنا نہ آتا ہو، کیونکہ وہ عام ہوتے ہیں اور دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کا نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، پھر لوگ انہیں کوٹ کرتے ہیں۔ تو بھائی جان، فن تقریر تو آپ کے قریب سے نہیں گزرا، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یو آر اے ریمارکیبل آڈیٹر؟ نہیں سر، آپ نے پھر آڈیٹری دیکھی نہیں، سنی نہیں۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کی تقریر میں ایک بھی بات قابل ذکر نہیں تھی، اور اگر کوئی چیز سب سے نمایاں اور کانسپیکوس تھی وہ آپ کی جھلاہٹ تھی جو بتدریج گھبراہٹ میں تبدیل ہوتے سب نے دیکھی۔ حالات واقعی بڑے سنگین ہیں، معاملات حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں، آپ کی گھبراہٹ کی سمجھ آتی ہے، لیکن اس دن جس دن آپ نے یہ تقریر کی، آپ کی جھلاہٹ کی بنیادی وجوہات جو میں سمجھ پایا ہوں اس کا تذکرہ ایک ایک کر کے کروں گا، پھر تھوڑا بہت تبصرہ بھی کرتا جاؤں گا آپ کی ایک ایک بات پر، اور آخر میں چند سوال بھی کروں گا آپ سے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے غصے اور جھلاہٹ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ پر اس کانفرنس کی کلئی کھل چکی تھی۔ آپ کو بھائی لوگوں نے، بابوؤں نے اور آپ کے سیاسی حلیفوں نے بتایا کچھ تھا اوورسیز پاکستانیز کے نام پر، انویسٹرز کے نام پر، اور پیش کچھ کر دیا گیا۔ آپ یقین کیجئے سر، آپ کو دکھائی انہوں نے سجی ہے اور ماری کھبی ہے۔ یہ جو سو کالڈ اوورسیز پاکستانی انویسٹرز کا میلہ مویشیاں آپ کے سامنے منعقد کیا گیا، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کبھی زحمت گوارا کی ہے پوچھنے کی کہ یہ کون ہے اور اصل مال کدھر ہے، اصل لوگ کدھر ہیں؟ مجھ جیسا کم علم شخص انگلیوں پر گن کے آپ کو 15-20 لوگوں کا بتا سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیں۔ اگر آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو بلانا ہے تو دور مت جائیے، ایک ایک کر کے یورپ کو، امریکہ کو، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے چند ایسے نام آ جائیں گے جنہیں کسی طور اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ کانفرنس کے دوران آپ نے پوچھنا شروع کر دیا ہوگا کہ بھئی برطانیہ سے سر انور پرویز کدھر ہے، انیل مسرت کدھر ہے، ڈاکٹر ظہور کدھر ہے، پھر بیلجیم سے زاہد بدر کدھر ہے، پھر سید حسین شاہ بیلجیم والے وہ بھی نہیں تھے، بیلجیم ہی سے جمال خان وہ بھی نہیں تھے، جرمنی سے سید خرم کدھر ہے، جرمنی سے یاد آیا شفیع محمد، برگر کنگ والے وہ کدھر ہے، چودھری احسان نذیر وہ بھی نہیں تھے، تنویر خواجہ کدھر ہے سوئٹزرلینڈ والے، عمران چودھری کدھر ہے اسپین والے، ممتاز پکھوال کدھر ہیں رمادہ والے فرانس والے، چلیے امریکہ چلے جائیے، شاہد خان کدھر ہے، وہ جاوید صاحب کدھر ہے، وہ ایسا مرد کلندر کہ جو سیلاب زدگان کی چھوٹی سی درخواست پر $1 ملین نظر کے طور پہ دے دیتا ہے، امریکہ اسے بشارت بخاری کدھر ہے جسے بش بخاری کہا جاتا ہے، یہ بھائی صاحب بڑے بزنس مین تو ہیں ہی، یہ ٹرمپ کے بہت قریب ہے، سید مرتضی علی شاہ امریکہ سے، یہ پیکجز والے ہیں، یہ نہیں تھے، امریکہ سے ایک اور امپورٹنٹ شخصیت علی شاہانی وہ بھی نہیں تھے۔ تو ظاہر ہے جب آپ اور آپ کی کچن کیبنٹ کو اس بات کا ادراک ہوا ہوگا کہ اصل لوگ تو آئے نہیں، یہ اربوں روپیہ ضائع کر کے ہمارے سامنے کون بٹھا دیے گئے، یقین کیجئے بھائی جان، ان سو کالڈ انویسٹرز کی اکثریت کھچ بٹا کھچ کہلاتی ہے، اس سے 1 انچ بھی زیادہ نہیں، اور یہی تھی آپ کی جھلاہٹ اور آپ کے غصے کی وجہ، ورنہ اتنا غصہ کم از کم آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری جھلاہٹ آپ کو منرل ایکٹ کی وجہ سے ہوگی کہ یہ کیا تماشا بنا لیا لوگوں نے، مجھے کچھ کہا گیا تھا اور بن کچھ گیا ہے، اس قدر کنٹروورشل چیز بن گئی ہے۔ جہاں تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تعلق ہے، یقین کیجئے آپ کے منرلز وہ اس طرح مانگے گا جس طرح اس نے ڈنمارک سے گرین لینڈ مانگا، ایک دبڑی خرچے بغیر کوئی سب کچھ آپ سے مانگنا چاہتا ہے۔ یہ اندر کی فیلنگز ہیں ان کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سپینڈ کیا ہے، وہی کچھ جو زیلنسکی کو کہا تھا انہوں نے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے سیاسی حلیف تو مفت میں بھی سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے انہیں۔ پھر ایک اور بات کہ جس پر مجھے حیرت ہے، کسی نے ایک مرتبہ بھی تذکرہ نہیں کیا، یہ کون سے ریئر ارتھ منرلز کی بات ہو رہی ہے؟
ہمارا اندازہ ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، کتنی پائی جاتی ہیں، کون کون سی پائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں کدھر ہے ریسرچ، کدھر ہے وہ پیپرز؟ اگر تو آپ شہباز شریف اور اس کی باؤ ٹرین کو کوٹ کریں گے، جو باؤز وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو ان کے مطابق تو چنیوٹ سے بھی سونا نکل آیا تھا۔ ہم ایسے احمد تھے کہ سچ سمجھ بیٹھے۔ خیر، یہ بھی ایام جاہلیت تھی کہ ہم ہر چیز کو سچ سمجھ بیٹھتے تھے۔ پھر آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر سکے۔ اگر آ بھی جائے وہ ٹیکنالوجی، وہ وسائل بھی آ جائیں، اسے نکالنے میں خرچہ اتنا زیادہ اٹھتا ہے کہ الامان الحفیظ، چلیں یہ بھی مان لیا کہ خرچہ بھی آپ کے پاس آ جائے۔